السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وفي مقام إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا۔ آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ تمام احباب انتہائی ذوق، شوق، عقیدت، محبت، احترام اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظم، گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ حضرات کی خدمت اقدس میں یہ عرض کیا تھا کہ رب تعالیٰ نے جب ہمیں اور وقت دے دیا ہے، سن 2021 کا پہلا جمعہ تھا کہ جب رب تعالیٰ نے ہمیں یوں سمجھ لیجئے کہ پھر سے مہلت دے دی ہے، تو اس مہلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم وہ اعمال کر لیں کہ جن اعمال کے بدلے کی صورت میں رب اپنی رضا نصیب فرمائے گا، اور ان لمحات کی ہم تیاری کر لیں۔ دنیا کے چند لمحوں کی تیاری میں ہم بڑا وقت بھی صرف کرتے ہیں، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ کسی فنکشن میں جانا ہونا، 1 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا فنکشن ہے، یا کسی بھی اعلیٰ افسر سے ملاقات کے لیے جانا ہو تو ہم اس کے لیے پوری تیاری کرتے ہیں۔ وہ افسر بھی فانی ہے، وہ فنکشن بھی فانی ہے، اور اس وقت کو بھی فنا ہے، تو اس وقت کی ہم کیوں نہ تیاری کریں کہ جس وقت کو بقا ہے، اور اس فنکشن کی کیوں نہ تیاری کریں کہ جس فنکشن کے اندر 1,24,000 پیغمبر بھی ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے۔
دنیا کے افسر سے ملاقات کی تیاری ہے، اس سے ملاقات کی تیاری کیوں نہیں جو کائنات کا بادشاہ ہے، جو کائنات کا بادشاہ ہے؟ اس کی تیاری کے لیے آپ حضرات کے سامنے چند معروضات عرض کی تھیں کہ اگر ہم یہ اعمال اختیار کر لیں تو انشاءاللہ میں یہ نہیں کہتا کہ مکمل ہماری تیاری ہوگی، اتنا ضرور ہے کہ ہم تیاری کرنے والوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے، تیاری کرنے والوں کی فہرست میں ہم شامل ہو جائیں گے۔ اور جو انسان جس راستے پہ چل پڑتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے اس راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، اللہ تعالیٰ بندے کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا۔ ادھر ہم ارادہ کریں اللہ آسانی پیدا فرما دے گا۔ وہ بنی اسرائیل کا مشہور واقعہ ہے نا کہ 99 قتل کیے ایک شخص نے، 99 قتل کرنے کے بعد ایک راہب ایک پادری کے پاس پہنچا اور پوچھا کہ کیا میری بخشش ہے؟ اس نے کہا کہ 99 قتل تم نے کر دیے، تمہاری بخشش نہیں، تمہاری بخشش نہیں ہے۔ 99 قتل کرنے والے نے سوچا کہ 99 تو کر ہی دیے، اب 100 پورے کر لوں، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد وہ ایک اور شخص کے پاس پہنچا، اس نے کہا کہ 100 قتل ہو گئے ہیں، کیا میری بخشش کی کوئی صورت ہے؟ اس نے کہا ہاں، فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں ایک اللہ والا ہے، اس کی صحبت اختیار کر لو، اللہ رب العزت تمہاری بخشش کر دیں گے۔ ابھی وہ چند قدم ہی نہیں چلا تھا کہ موت کا فرشتہ آ گیا، چند قدم نہیں چلا تھا، موت کا فرشتہ آ گیا، روح قبض ہو گئی۔ اب اس کی روح کو لینے کے لیے آسمان سے جنت کے فرشتے بھی آتے ہیں اور جہنم کے فرشتے بھی آتے ہیں۔ جہنم کے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم اسے لے کے جائیں گے، جنت کے فرشتے کہتے ہیں ہم اسے لے کے جائیں گے۔ فیصلہ بالآخر یہ ہوا کہ زمین کو ناپا جائے، اگر اس کے قدم زیادہ اٹھ گئے ہیں اور وہ اس زمین کے زیادہ قریب ہے کہ جہاں سے اس کو رہنمائی ملنی تھی تو اسے جنت والے فرشتے لے جائیں، اور اگر اس کی طرف قدم کم ہے تو جہنم کے فرشتے لے جائیں۔ ظاہری طور پر اس کے قدم کم تھے لیکن اس نے چلنے کا ارادہ کر لیا تھا، وہ چل پڑا تھا، اگرچہ اس زمین کے قریب نہ تھا، دور تھا، لیکن کیا کیا اس نے چلنے کا ارادہ کر لیا۔ اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ رب نے حکم دے دیا زمین کو، اے زمین سمٹ جا، اے زمین سمٹ جا۔ وہ زمین سمٹ گئی اور وہ بندہ جو اپنی منزل سے دور تھا رب تعالیٰ نے اسی شخص کو منزل کے قریب کر دیا۔ تو اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے میں اور آپ کوشش تو کر سکتے ہیں نا، ہر انسان غلطی کا پتلا ہے، ہر انسان خطاکار ہے، پر بہترین خطاکار کون ہے؟ بہترین خطاکار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد رجوع اللہ کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، گناہ پر ڈٹتا نہیں ہے۔ 2020 جیسا کیسا گزرا، اب 2021 کے اندر ہم ان گناہوں پر نہ ڈٹ جائیں، ان گناہوں پر نہ ڈٹیں، ہم اللہ کے دیے ہوئے اس وقت سے فائدہ اٹھائیں اور ہم اپنے اعمال کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے اعمال کے اندر بگاڑ ہے، ہمارے اعمال کے اندر اس وقت موجودہ حالات بتا رہے ہیں کہ بگاڑ ہے، ہمارے اعمال صحیح نہیں ہیں۔ اعمال صحیح ہوتے اللہ کی برکتیں نازل ہوتی، اعمال صحیح ہوتے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی، اعمال صحیح ہوتے اللہ کی مدد نازل ہوتی، اعمال صحیح ہوتے ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی محبت ہوتی۔ ہم اعمال کے اعتبار سے اتنے نیچے چلے گئے ہیں، پستی کا شکار ہو گئے ہیں، اتنے تنزلی کا شکار ہو گئے ہیں کہ آج اس دھرتی پر ایک قبیلہ اپنے پیاروں کی لاشیں رکھ کر احتجاج کر رہا ہے اور کسی کو کانو کان خبر نہیں ہے۔
یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، اسے آپ معمولی واقعہ نہ سمجھیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے ہے۔ میں مکتبہ فکر کی بات نہیں کرتا، میں بات کرتا ہوں رب تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے۔ اس بنی آدم کے اندر رب تعالیٰ نے یہ نہیں کہا میں نے پاکستان والوں کو، میں نے عرب والوں کو، میں نے عجم والوں کو، میں نے مسلمانوں کو، میں نے غیر مسلموں کو، نہیں، بنی آدم، کہ میں نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے۔ اور بنی آدم کی عزت کیا ہے، بنی آدم کی تکریم کیا ہے؟ وہ زندہ رہے، اس کے حقوق کا خیال رکھو، جب وہ انتقال کر جائے تو ان کی روایات کے مطابق اس کو تدفین کر دو۔ آج 5-6 دن ہو گئے اسی ملک پاکستان کے اندر جو کلمہ کی بنیاد پہ بنا تھا، اور ہمارے حکمران مدینہ کی ریاست کا نعرہ لگا رہے ہیں اور مدینہ کی ریاست کا منشور لے کر چل رہے ہیں۔ کیا مدینہ کی ریاست میں اس طرح ہوتا تھا کہ کوئی بندہ اپنے پیاروں کی لاش رکھ کر بیٹھا ہے کہ میں دفن نہیں کروں گا؟ ڈرے ہم اللہ کے عذاب سے، ڈرے ہم اللہ کی گرفت سے۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے اعمال کو سنوارنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی، نیچے سے اوپر تک سارے برابر۔ اور اعمال سنوریں گے کب؟ کہ جب ہمارے سامنے جو ضابطہ حیات ہے اس سے ہم رہنمائی لیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد باری تعالی ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے اے لوگو تمہارے پاس حق آ پہنچا ہے، حق آ پہنچا ہے۔ اور حق کیا ہے؟ حق یہ قرآن ہے، اس سے رہنمائی لو۔ اور یہی قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اے حضرت انسان، قسم کھا کر رب کہہ رہا ہے، قسم کھا کر والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ مجھے قسم ہے زمانے کی کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، وہ گھاٹے میں نہیں ہیں، وہ خسارے میں نہیں ہیں۔ اب نیک اعمال، گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ اگر آپ نیک اعمال کا خلاصہ ایک لفظ میں بیان کرنا چاہیں اور ایک لفظ میں سمجھنا چاہیں تو وہ کیا ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو ٹھیک کر لیں، رب تعالی ہمیں باقی نیک اعمال کرنے کی بھی توفیق دے دے گا۔ اخلاق ٹھیک ہوں۔ آج اخلاقیات کا جنازہ نکل رہا ہے، آج اخلاقیات کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ کہ میں بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ آج ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بعثت کے مقصد کو بھلا دیا ہے۔ آج ہمارے اخلاق کیا ہیں؟ اخلاق صرف اس کا نام نہیں ہے کہ میں نے اچھا بول دیا تو اس کے اچھے اخلاق ہیں، میں اچھا لباس پہن کے مارکیٹ میں جاتا ہوں، دفتر میں جاتا ہوں، میرے اچھے اخلاق ہیں، میں ظاہری طور پر کسی کو گالی نہیں دیتا، کسی کی چغلی نہیں کرتا، سخت زبان استعمال نہیں کرتا، جب بھی کسی سے ملتا ہوں خندہ پیشانی سے ملتا ہوں۔ کیا اخلاق اس کا نام ہے؟ یہ تو اخلاقیات کی چند ایک صفات ہیں۔ حقیقت میں اخلاق کہتے ہیں دل کی کیفیات کو۔ حقیقت میں اخلاق کسے کہتے ہیں؟ دل کی کیفیات کو، دل کے جذبات کو، دل کے احساسات کو۔ اب دل کے جذبات کیا ہیں، دل کے احساسات کیا ہیں؟ وہ بندے کے رویے سے پتہ چل جاتا ہے۔
اب ہر بندے کے دل کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں، کسی کے اچھے جذبات ہیں، کسی کے برے جذبات ہیں۔ اس دل کے اندر اچھے جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں، برے جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اب ان تمام جذبات کو جو اعتدال کے اندر رکھ کر زندگی گزارتا ہے کہ سمجھ لے کہ اس کے اخلاق حمیدہ ہیں۔ تمام جذبات کو اعتدال کی حد کے اندر رکھنا، اعتدال میں رکھنا۔ میں نے اس کی مثالیں، غصے کی مثال، عزت نفس کی مثال آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھی۔ غصہ آنا یہ فطری عمل ہے، لیکن جب غصہ آئے دیکھو کہ میرے غصے کا محل کیا ہے اور میرے غصے کی حد کیا ہے۔ اگر غصے کا محل بھی ٹھیک ہے، غصے کی حد بھی ٹھیک ہے، تو غصے والے جذبات تمہارے بہترین اخلاق کی عکاسی کر رہے ہیں۔ اور اگر غصے کا محل بھی ٹھیک نہیں اور غصے کی حد بھی ٹھیک نہیں، تو یہی جذبات تمہارے اخلاق رذیلہ کی عکاسی کر رہے ہیں۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں ابن ابی دنیا رحمہ اللہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی مکارم اخلاق کے نام سے۔ اس کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے اندر یہ 10 باتیں آ جائیں، سمجھ لو کہ اللہ رب العزت نے اسے بہترین اخلاق عطا فرما دی ہیں۔ جس کے اندر یہ 10 باتیں آ جائیں، سمجھ لو کہ اللہ رب العزت نے اسے اخلاق کا بہترین نمونہ بنا دیا ہے۔ اور جب میں اس کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا تو کوس رہا تھا اپنے آپ کو بھی کہ ہائے افسوس کہ آج یہ 10 باتوں میں سے پتہ نہیں کتنی باتیں ہمارے اندر ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے میرے دوستو، آج سننے کے لیے سارے تیار ہیں، عمل کے لیے تیار کوئی نہیں۔ حالانکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ ان 10 باتوں میں سب سے پہلی بات کہ جس کا آج ہمارے اس معاشرے کے اندر سب سے بڑا فقدان ہے، فرماتے ہیں کہ ہمیشہ سچ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ سچائی پر تمہارے دین کی عمارت کھڑی ہے، سچائی پر تمہارے دین کی عمارت کھڑی ہے، یاد رکھنا۔ جس طرح عمارت کے ستون ہوتے ہیں نا، ستون کمزور ہو جائے عمارت منہدم ہو جاتی ہے، اسی طرح تمہارے دین کی جو عمارت ہے اس کا بنیادی ستون، بنیادی مرکز وہ صدق ہے۔ صدق، ایک لفظ ہے صدق، ایک لفظ ہے صدوق، اور ایک لفظ ہے صدیق۔ صدق کسے کہتے ہیں؟ صادق کسے کہتے ہیں؟ صادق جب بھی بولے سچ بولے، اسے کہتے ہیں صادق۔ اس کے اگلا درجہ ہے صدوق کا، کہ سچائی کے ساتھ وہ اپنے اعمال کے اندر بھی سچا ہو، وہ اپنے اعمال کے اندر بھی سچا ہو۔ وہ چوک چوراہے پر تبلیغ تو کرتا ہے کہ نیک بنو، وہ دکانوں پر بیٹھ کر، دفاتر کے اندر بیٹھ کر یا ممبروں پر بیٹھ کر وہ واعظ و نصیحت تو کرتا ہے کہ اللہ کے دین کو اپنا لو، لیکن جب وہ اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر داخل ہوتا ہے تو اپنے گھر میں وہ دین آنے نہیں دیتا۔ اس کے قول اور فعل کے اندر تضاد ہے۔ صدوق کہتے ہیں جو کہا اس پر عمل بھی کر کے دکھائے۔ جب صادق بھی بن گیا، صدوق بھی بن گیا، جب یہ 2 صفات آ جاتی ہیں تو رب تعالیٰ پھر اسے صدیق کا درجہ عطا فرما دیتے ہیں۔ صدیق کا درجہ عطا ہو جاتا ہے۔ وہ صادق بھی ہے، وہ صدوق بھی ہے۔ جب یہ 2 صفات اپنا لو گے، رب تعالیٰ صدیق کا درجہ عطا فرما دیں گے۔ اور یاد رکھنا، نبوت کے بعد جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ کس کا ہے؟ وہ صدیق کا ہے، صدیق کا ہے۔ صدیق کہتے کسے ہیں؟ جو بولتا ہے سچ بولتا ہے، جو کرتا ہے وہ اپنے بول کے مطابق کرتا ہے۔
آج ہم اپنا آپ دیکھ لیں کہ ہمارا شمار کس میں ہوتا ہے، ہمارا شمار کس میں ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ میں نجات ہے، جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ ہمارے تمام کے تمام اخلاقیات بعد میں ہے، سب سے پہلا اگر خلق ہے، سب سے پہلے اخلاقیات میں سے کوئی چیز ہے تو وہ صدق ہے۔ کیوں؟ اللہ سچا، اللہ نے جو دین بھیجا وہ دین بھی سچا، جو فرشتہ یہ دین لے کر آیا جبرائیل امین وہ فرشتہ بھی سچا، جس ہستی پر یہ دین نازل ہوا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی سچے۔ جب یہ سارے سچے ہیں تو ان کے ساتھ ایک جھوٹے کا رشتہ کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ ہم خود فیصلہ کریں۔ جب اللہ بھی سچا ہے، اللہ کا دین بھی سچا ہے، اللہ کے فرشتے بھی سچے ہیں، اللہ کے نبی بھی سچے ہیں، اور رب کہہ رہا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، وہ تو سچے ہے، سچے کے ساتھ جھوٹے کا رشتہ کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ ان سچوں کے ساتھ رشتے کو قائم کرنے کے لیے ہمیں سچائی کا معاملہ اختیار کرنا ہوگا، سچ بولنا ہوگا، اس کی عادت ڈالنی ہوگی، اس کی عادت ڈالنی ہوگی۔ آج جھوٹ کو جھوٹ سمجھا ہی نہیں جا رہا، آج جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھا جا رہا۔ ہم جھوٹ کے لیے بڑے بڑے لفظ ہم نے منتخب کر رکھے ہیں، بس یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ کوئی کہے کہ بھئی میں نے آپ سے ملنا ہے، اگلا کہے کہ میں آپ سے کل ملوں گا، اور کل نہ ملے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے۔ کسی نے کسی کا قرض دینا ہے، آپ قرض کا مطالبہ کرتے ہیں، وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں کل قرض دوں گا، اور وہ کل آپ کو قرض نہیں دیتا، معاشرہ بھی کہتا ہے اسے جھوٹا ہے۔ میرے اور آپ کی نظر میں یہ جھوٹ ہے نا؟ آئیے شریعت محمدی سے پوچھتے ہیں، اس سے رہنمائی لیتے ہیں کہ جھوٹ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ ایک ماں اپنے بچہ اپنی طرف بلاتی ہے، حال یہ کہ بچہ رو رہا ہے، بچہ رو رہا ہے، وہ اسے چپ کروانے کے لیے ایسا ہیلا اختیار کرتی ہے کہ اپنی جھولی کو اٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ اے میرا بیٹا میری طرف آ، میں تجھے کھلونا دوں، میں تجھے کھلونا دوں۔ بچہ اس لالچ میں چپ ہوتا ہے اور ماں کی طرف لپکتا ہے اور آ کر دیکھتا ہے کہ ماں کی جھولی خالی ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ اس ماں نے بھی یہ جھوٹ بولا ہے، یہ جھوٹ بولا ہے۔ آج موبائل کا دور ہے، ہم موبائل کا استعمال کرتے ہیں، ایک شخص کہتا ہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں فلاں جگہ کھڑا ہوں، آپ اسے کہتے ہیں عرف عام کے اندر آپ وہاں کھڑے ہو، میں چند سیکنڈ میں پہنچتا ہوں۔ اگر وہ چند سیکنڈ میں پہنچ گیا تو پھر اس کا یہ قول سچ ہے، اور اگر یہ چند سیکنڈ میں نہ پہنچا تو اس نے بھی جھوٹ بولا۔ جھوٹ کا معاملہ کوئی اتنا جو ہے عام جو آسان نہیں ہے جسے ہم نے سمجھ رکھا ہے، جھوٹ کا معاملہ انتہائی نازک ہے۔ جب اس نے کہا کہ میں چند سیکنڈ میں پہنچتا ہوں، فرشتوں نے یہ الفاظ لکھ لیے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی ہماری زبان سے لفظ نکلتے ہیں نا، فرشتے ان لفظوں کو لکھ رہے ہیں۔ یہ چند سیکنڈ کا جو میں نے بولا یہ فرشتوں نے لکھ لیا۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں فرشتے جب میرا دفتر کھولیں گے، میرا رجسٹر کھولیں گے، تو میں رب کو کیا جواب دوں گا کہ میں نے چند سیکنڈ کیوں بولے تھے؟ میرے دوستو، یہ وہ بنیادی باتیں ہیں کہ جن کو سیکھنے کے لیے آج ہم تیار نہیں ہیں، جس کی طرف ہم اپنی توجہ کو مبذول نہیں کر رہے۔
ہم کہتے ہیں حج پہ حج کر لیں، عمرے پہ عمرے کر لیں، صدقے پہ صدقے دے دیں، ہم لمبی لمبی داڑھی بھی رکھ لیں، امامے بھی باندھ لیں، لمبے لمبے کرتے بھی پہن لیں، ہاتھوں کے اندر تسبیح بھی ہو، ذکر و اذکار بھی ہو، لیکن یاد رکھنا اگر سچائی کا معاملہ نہیں ہے تو پھر ہم بالکل صفر ہیں۔ اس حضرت انسان سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت سے، مجھ سے اور آپ سے ہر گناہ کی توقع کی جا سکتی ہے۔ مومن سے ہر گناہ کا صدور ہو سکتا ہے، زنا بھی ہو سکتا ہے، قتل بھی ہو سکتا ہے، شراب بھی پی جا سکتی ہے، ان گناہوں کا صدور ممکن ہے۔ لیکن اس مومن کے بارے میں، کلمہ پڑھنے والے کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے، تو آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایک مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ایک مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، باتیں اگرچہ تلخ ہیں لیکن ہے حقیقت۔ ہم سارے ہی ایک کشتی کے سوار ہیں۔ جب آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا امتی ایمان والا، کلمہ پڑھنے والا جھوٹ نہیں بول سکتا، تو آئیے ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ 24 گھنٹے کا ہم صرف محاسبہ کریں۔ یہ 24 گھنٹے بھی دور کی بات ہے، آج سورج طلوع ہونے سے لے کر اس وقت تک ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کر لیں کہ ہمارے اس وقت تک ان لمحات کے اندر کتنے سچ کے بول ہیں اور کتنے جھوٹ کے بول ہیں۔ ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے نا، ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے، فرشتے میلوں دور بھاگ جاتے ہیں، اس سے میلوں دور بھاگ جاتے ہیں۔ جو قوم، جو معاشرہ جھوٹ بولتی ہے نا، چاہے وہ عوام ہے چاہے وہ حکمران ہے، رب تعالیٰ اس معاشرے پر اپنی رحمتوں کا نزول نہیں کرتا۔ صحابہ پر رحمتوں کا نزول کیوں ہوا؟ اولیاء کرام پر رب کی رحمتوں کا نزول کیوں ہوتا ہے؟ اللہ والوں پر رحمتوں کا نزول کیوں ہوتا ہے؟ ولیوں کے ہاتھوں سے کرامات کا ظہور کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ سچ کا دامن نہیں چھوڑتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین واقعات بھرے پڑے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہیں، ایک نصرانی شہزادہ ان کی عدالت میں، ان کی دربار میں پیش کیا جاتا ہے، اور یہ وہ شہزادہ تھا کہ جس نے مسلمانوں کو بڑا تنگ کر رکھا تھا۔ مسلمان اس سے بڑے تنگ تھے۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ اسے قتل کر دو، جلاد کو حکم دیا کہ اس کا سر قلم کر دو۔ اے مدینہ مسجد کے اندر بیٹھنے والوں، اے اسلام پورہ اور ان علاقوں سے آنے والوں، اے میرے مخلص دوستوں، رب کعبہ کی قسم میں یہاں بیٹھ کر ہر لفظ میں کوشش ہوتی ہے کہ میں اخلاص کے ساتھ ادا کروں۔ اس لفظ کو لے کے چلے جانا، ساری گفتگو یاد نہ رکھنا، امیر المومنین کے اس واقعے کو یاد رکھ لینا بس۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلاد کو حکم دیا کہ اسے قتل کر دو۔ جلاد تلوار لے کر آگے بڑھا۔ نصرانی شہزادہ کہتا ہے اے امیر المومنین میری یہ خواہش پوری کر دے۔ امیر المومنین کہتے ہیں بتا تیری کیا خواہش ہے؟ وہ نصرانی شہزادہ کہتا ہے کہ میں پانی پینا چاہتا ہوں، میں پانی پینا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین نے ایک شخص کو کہا کہ اسے پانی کا پیالہ پکڑاؤ۔ وہ شہزادے کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہے، اس کے ہاتھوں پر کپ کپی تاری ہے، پانی پی نہیں رہا، پانی پی نہیں رہا۔ امیر المومنین پوچھتا تو پانی کیوں نہیں پی رہا؟ وہ شہزادہ کہتا ہے کہ حضرت مجھے ڈر ہے کہ ادھر سے میں پانی کا کٹورا اپنے منہ کو لگاؤں، ادھر سے آپ کا جلاد تلوار لے کر آگے بڑھے اور میرا سر قلم کر دے۔ امیر المومنین نے کہا جا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک تو یہ پانی نہیں پیے گا میرا جلاد تجھے قتل نہیں کرے گا۔ جا میں تجھے وعدہ کرتا ہوں تو پانی جب تک نہیں پیے گا جلاد قتل نہیں کرے گا۔ جب یہ بات اس نصرانی شہزادے نے سنی تو کٹورے کو زمین پہ پھینک دیا، پھینک دیا۔ امیر المومنین حیران ہے کہ تو نے یہ کیا کیوں؟
کہتا ہے کہ حضرت آپ لوگوں کے بارے میں سنا ہے کہ آپ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، آپ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، آپ اپنے کہے کے خلاف نہیں کہہ کر جاتے، حالانکہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اسی وقت سر قلم کر دیا جاتا نا، لیکن امیر المومنین کی زبان سے لفظ نکل گیا کہ جب تک تو پانی نہیں پیے گا تجھے قتل نہیں کروں گا۔ اس نے پانی کو انڈیل دیا، کہا کہ حضرت میں نے پانی پیا نہیں، پانی تو زمین نے پی لیا، اب آپ اپنا حکم واپس لیں۔ امیر المومنین نے کہا کہ نہیں۔ صحابہ کھڑے ہو گئے، حضرت انس کھڑے ہو گئے، باقی صحابہ کھڑے ہو گئے، امیر المومنین آپ نے کہا تھا پورا کرنا پڑے گا۔ امیر المومنین نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے جو کہا اسے میں پورا کرتا ہوں، اس کو آزاد کر دو۔ یہ کہنا تھا کہ وہ نصرانی شہزادہ کہتا ہے اب آزاد کہاں کرنا، ابھی تو غلام بننے کا وقت آیا ہے، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہا ہوں۔ آج ہم اپنے حالات دیکھ لیں، مانتے ہم نبی کو بھی ہے، مانتے ہم صحابہ کو بھی ہے، مانتے ہم اولیاء کرام کو بھی ہیں، لیکن ہمارے معاملات کیا ہیں؟ ہماری زبانوں سے سچ نکلتا ہے؟ جو بھی معاملات ہمارے گھروں کے ہیں، بازاروں کے ہیں، اور ہمارے مارکیٹوں کے ہیں، ہمارے ایوانوں کے ہیں، جھوٹ 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 جھوٹ۔ خدا را ہم اپنے آپ کو، ہم صرف جو بیٹھے ہیں نا، ہم اپنے آپ کو کوشش کریں۔ میں نے شروع میں بنی اسرائیل کے اس شخص کا واقعہ بتایا ہے، ہم اللہ سے عہد تو کر لینا۔ انسان غلطی کا پتلا ہے، گناہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ انسان سارے کے سارے معصوم ہیں۔ انبیاء اس کائنات کے اندر صرف معصوم آئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن گناہ کے بعد رب نے توبہ کے لیے بھی دروازہ کھولا ہوا ہے۔ ارادہ تو کریں کہ اللہ آج کے بعد میں اپنے ہر معاملے میں سچائی کا دامن پکڑے رکھوں گا۔ سب کہہ دیں انشاءاللہ، سچائی کا دامن میں نہیں چھوڑوں گا، سچائی کا معاملہ میں کرتا رہوں گا۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، آپ اس ارادے سے نکلے، رب تعالی ہر کام کو آسان کرتا چلا جائے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے ڈاکوں کے سامنے کہا تھا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میرے ہاں درم و دینانیر ہیں، درم و دینانیر ہیں میرے پاس، میں کیوں جھوٹ بولوں؟ ڈاکو نے تلاش کے باوجود وہ نہ مل سکے تھے، شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا میرے پاس ہیں، کہا تو نے سچ کیوں بولا، جھوٹ بول دیتا بچ جاتے، کہا میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہ بولنا۔ آج وہی شیخ عبد القادر جیلانی ہے جن کا نام ہم ابن ادب و احترام سے لیتے ہیں۔ سچ بولیں گے عزتیں ہوں گی، سچ بولیں گے تمام تر معاملات کے اندر اللہ آسانی پیدا فرمائے گا۔ باقی تفصیل انشاءاللہ زندگی رہی پھر عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما لے۔